برادران اسلام، السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ برادران اسلام، ہم سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور امید خیر بھی ہے، لیکن اقبال نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ وہ کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو خالی زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہاتھ پر بھی اسلام مسلط ہو، نگاہوں پر بھی اسلام مسلط ہو، پاؤں پر بھی اسلام مسلط ہو، زبان پر بھی اسلام مسلط ہو، اور زبان کے سلسلے میں یہ خصوصیت ہے کہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ کون سا مسلمان کامل مسلمان ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان جس کے ہاتھ کی زیادتی سے، پیر کی زیادتی سے، اعضاء اور جوارح کی زیادتی سے محفوظ رہیں اور زبان کی زیادتی سے محفوظ رہیں۔ جب یہ حدیث پڑھی گئی تو ہمارے استاذوں نے بتایا کہ بھائی آدمی ہاتھ سے زیادہ تکلیف پہنچا دیتا ہے، پاؤں سے زیادہ تکلیف پہنچا دیتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا نام لیا اور اس کے بعد ہاتھ پیر کا نام لیا۔ تو بتایا گیا کہ قصہ اصل یہ ہے کہ ہاتھ پیر سے بھی ضرر پہنچتا ہے، لیکن زبان کا ضرر ہاتھ پیر کے ضرر سے زیادہ عام ہے۔ ہاتھ سے آپ اسے تکلیف پہنچائیں گے جو آپ کے پاس ہوگا، اور زبان سے آپ اسے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بھی اذیت پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ جراحات السنان لها التئام ولا یلتام ما جرح اللسان، زخم نیزے کا لگے، تلوار کا لگے، علاج معالجے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر بات کے نیزے سے جو زخم دل میں پڑ جاتا ہے، جو گھاؤ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مرہم نہیں فائدہ پہنچا سکتا، اور وہ زخم بھرتے ہی نہیں، مدتوں یاد رہتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کے حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کوئی بنیادی بات مجھے بتا دیجئے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں تو گویا سارے ہی اسلام پر عمل ہو جائے۔ حضور نے
ایمانیات کا ذکر کیا، نماز روزے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا اخبرنی بملاک ذالک کلہ، یا رسول اللہ یہ جو باتیں الگ الگ آپ نمبر بائی نمبر بیان کر رہے ہیں، ایک کوئی ایسی بات ہو کہ سب کو وہ گھیرے رہے، سب سے اس کا تعلق ہے. تو حضور نے اپنے لسان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کف علیک ذالک، تم اپنی زبان کو روکے رکھو، غلطیوں سے بچائے رکھو. اگر زبان کی حفاظت ہو گئی تو تمہارے سارے جسم کی حفاظت ہو جائے گی، روح کی حفاظت ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہل ندخل جہنم بحصائد السنتہم، ہم منہ سے بات کریں گے، اس سے بھی پکڑ ہے. تو سرکار نے فرمایا یہی نہیں، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ناکوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اپنے باتوں کی ہی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی. تو اللہ کے نیک بندوں اور پکے مسلمانوں نے اپنے زبان کی بڑی حفاظت کی. میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج کل صوفیوں کا ذکر کم ہوتا ہے، اس لیے کہ صوفی رہے نہیں، لیکن جس زمانے میں تھے یہ دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والی قوم ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء کرام کے امام مانے جاتے ہیں. مرید اور پیر ہونے کے سلسلے میں ان کا نام مرکزی ہے، قادریوں میں بھی آتا ہے، چشتیوں میں بھی آتا ہے. ان کے بڑے ہی پیارے شاگرد و مرید تھے حضرت شبلی، اور یہ زمانہ حجاج ابن یوسف کا تھا. یہ ایک بہت بڑا ظالم گورنر تھا جو کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے دریغ نہیں کرتا. صحابہ کو قتل کروا دیا، تابعین کو قتل کروا دیا، ذرا ذرا سی بات پر. تو حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی بات کہہ دی تو پولیس لگا دی ان کے پیچھے. اب بغداد شہر میں یہ چھپ گئے. ایک دن پولیس نے ان کو دیکھا تو دوڑایا. محلہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا. بھاگتے بھاگتے آئے اور ان کی جھوپڑی میں گھس گئے. ایک منٹ کے بعد پولیس آئی. انہوں نے کہا بھائی اسی طرف بھاگتے ہوئے آئے ہیں، شبلی آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ابھی تو آئے ہیں، اسی کوٹری میں گئے ہیں. پولیس گھس گئی، ادھر ادھر تلاش کیا. باہر نکلی تو کہنے لگے سپاہی کہ صاحب آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. ہم نے سنجیدگی سے پوچھا، آپ فرماتے ہم نے تو تمام تلاش کیا، شبلی کہیں نہیں ملے. کہیں صاحب آپ کو نہ ملے تو میں کیا کروں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ضرور اسی گھر میں گئے. تو پھر دوبارہ گئے، اب پورا گھر ڈھونڈا، تپاس کیا، مگر حضرت شبلی نہیں ملے. تو پولیس نے یہ سوچا کہ اگر ایک دفعہ اور حضرت جنید نے ڈھونڈوا دیا تو پتہ نہیں شبلی کہاں بھاگ گئے ہوں گے. معلوم تھا ادھر ادھر نکل گئے کہیں. جلدی سے نکل کے چلے گئے. جب تھوڑی دیر ہو گئی حضرت شبلی کو اطمینان ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پولیس چلی گئی، تو نکلے مگر چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. ذرا حضرت معلوم ہوتا ہے استاد گرامی سے کچھ ان کو شکایت ہے. آتے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آج تو آپ نے پکڑوا ہی دیا تھا. کیا ہوا؟ ارے آپ نے کہا اسی میں ہے. اب وہ گھسے نہیں نظر آیا، میں اللہ نے بچا لیا.
مگر آپ نے تو ہمارے ساتھ خوب خیر خواہی کی، پولیس کو بتا دیا کہ اسی گھر میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ہنس کے فرمایا سنو جی، میں نے جو سچ کہا اسی کی برکت سے تم بچے ہو، اگر میں جھوٹ کہہ دیتا تو وہ ضرور گھستے، میرے منع کرنے سے رکتے تو نہیں، اور تمہیں تلاش کرتے کہ جھوٹوں کی کون حفاظت کرے گا۔ تو حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سچ بولنے کا سبق دیا کہ جرأت حق ہو تو یہ بات ہے۔ نام میں مجھے شبہ پڑ رہا ہے، ایک دوسرے بزرگ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا کوئی اور ہیں، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے امام بھی تھے، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک کہ میں آخرت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لوں گا مسکراؤں گا نہیں، تو زندگی بھر کبھی ہنسے نہیں۔ وفات کے بعد لوگوں نے انہیں نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا تو مسکرا پڑے، اس کروٹ کیا تو ہنسنے لگے، اس کروٹ کیا تو مسکرا پڑے۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آج پورا کیا، زندگی بھر کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اطمینان نہ ہوگا، اب مرنے کے بعد تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ اپنا ٹھکانہ دیکھ رہے ہیں اس لیے مسکرا رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے کو بھی پکڑنے کے لیے پولیس لگا دی اس حجاج نے، یہ عجیب ظالم تھا جی۔ کوفے کے لوگ بہت ہی سرکش، بادشاہ نے اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا، تو دن میں لوگوں کو جمع کر کے ڈانٹا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سروں کی کھیتی پک گئی ہے، تو مجھ سے بڑا کاٹنے والا نہیں ملے گا۔ تم میں سے کوئی رات میں 8 بجے 10 بجے کوئی بھی ٹائم بتا دیا اس نے، اس کے بعد اگر ملا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اسے مروا ڈالوں گا۔ تو سمجھے کہ بڑے بڑے گورنر آئے گئے ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، اعلان ہوتا رہتا ہے، قانون حدود گورنمنٹ بیان کرتی رہتی ہے، اور عمل کرنے والے جو ہے وہ جی چاہتا جو کرتے رہتے ہیں۔ تو نکلا یہ وعدے کے موافق۔ تو غالباً مستظرف میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ صاحب پہلی رات اس نے 10,000 آدمیوں کو مروا ڈالا، جتنے آدمی نکلے سب کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن راستے میں سناٹا، کہیں بھی کوئی نہیں، شہر گھومنے کے لیے نکلا، گھومتے گھومتے آیا تو اس زمانے میں شہر کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں، تو دروازہ کھلوایا، ایک علاقے کا کہا تھا دیکھیں ادھر کیا حال ہے، تو باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک گنریا، یہ بھیڑ پالنے والے، وہ پڑا ہوا ہے، سویا ہوا، اس کی بھیڑیں بھی وہی ہیں، تو اسے جگایا، تجھے پتا نہیں کہ حجاج ابن یوسف نے یہ اعلان کیا ہے؟ تو کہا صاحب میں باہر کا آدمی ہوں، آیا رات ہو گئی تھی، دروازہ بند تھا، لاکھ چلایا کسی نے کھولا نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اطمینان ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن اگر میں تجھ کو چھوڑ دوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ حجاج جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، تو مجھ کو میں قتل کر دیتا ہوں، تو شہید ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، تجھے ثواب ملے گا، اور میں نے جو قانون کا اعلان کر دیا ہے اس کا پالن ہو جائے گا۔ اس بیچارے کو بھی قتل کیا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم نخعی امام ہیں، حدیث کے بھی فقہ کے بھی اتنا بلند درجہ ان کا ہے کہ امام بخاری جیسا امام صفحے 2 صفحے کے بعد ضرور ہے۔ قال النخعی، حضرت امام نخعی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، ہمارے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں، ان کے اساتذہ میں یہ آتے ہیں، ان کے خلاف بھی وہ ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ چھپے رہے، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ڈر کے مارے کوئی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، صرف 6 یا 7 آدمی چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے یہ ان کے قبر۔
تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایسے خطرناک عالم میں، سختی کے موسم میں، ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا، ان کے لڑکے کے بھی خلاف ہوا تو انہی کو پکڑوا منگایا، لڑکا تو ملا نہیں، تو کہا کہ حضرت آپ بتائیے کہ آپ کا لڑکا کہاں ہے؟ تو حضرت ربیع نے تھوڑی دیر غور کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا لڑکا میرے گھر میں ہے۔ تو حجاج کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، زندگی میں کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اور میں آج آپ کے اسی سچ کی برکت کی وجہ سے آپ کے لڑکے کو چھوڑ دیتا ہوں، اب اس کو نہ پکڑواؤں گا نہ قتل کروں گا۔ تو سچوں کا بڑا رتبہ ہے، ان کا مرتبہ بہت بڑا۔ کیا بھائی ہو گیا؟ ہاں، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اس میں بڑی تنگی، قحط پڑا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، جو لوگ یوں ہی لڑائی میں شریک ہونے سے بچتے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوج کے لیے جمع کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور جناب والا چندہ بھی مانگا۔ تو خاص اسی جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ ساز و سامان سے بھرے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مال و دولت سے بھرے اونٹ لا کے کھڑے ہو گئے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَتَحَلَّلَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا چہرہ چمکنے لگا اور آپ منبر سے اترتے ہوئے فرماتے ہیں، فَمَا بَالُ عثمان مَا فُعِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا، آج سے عثمان آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ حضرت عثمان غنی نے حضور نے کہہ دیا تو اب ڈاکہ ڈالنے لگیں گے، چوری کر۔ حضرت عثمان کی شان یہ تھی کہ ان سے بڑا سطیر صحابہ کرام میں شاید ہی کوئی ہو۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلفی سے پیر بھی پھیلا ہوا ہے اور ٹیک بھی لگائے ہوئے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خادم نے بتایا، یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے ہیں، اجازت لینا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا برابر کر لیا، پیر سمیٹ لیا، آئے، اپنی بات عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بیٹھے تھے، یہ شرفا اور آپ کے قریب صحابی یا اللہ کے نیک بندے لوگ، آپ نے ان کا کچھ خیال نہیں کیا؟ عثمان کا اتنا خیال کہ پہلے آپ نے سمیٹ لیا، ان کے قاعدے سے بیٹھ گئے اور جناب ان کی بات کہا۔ بات اصل یہ ہے کہ میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، اگر بے تکلفی سے جیسے ان کے ساتھ میں بیٹھا رہتا تو وہ جی کھول کر مجھ سے اپنی بات کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کا یہ خیال کیا۔ تو حضرت عثمان غنی ایسے نیک اور اللہ والے تھے کہ رسول اللہ نے تو کہا کہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پرندے کو آپ پالتے ہیں اور پر کاٹ کے اس کا رکھ دیتے ہیں پنجرے میں، تو کبھی کبھی جی میں آتا ہے تو اس سے مذاق کرتے ہیں، دروازہ کھول کے کہتے ہیں اڑ اڑ، تو کیا پتہ لگے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں، ان کے اسلام میں ایسا گرفتار تھے، اپنے اس ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف، کہ میں نے اسی ہاتھ کو حضور کے ہاتھ میں دے کے کلمہ پڑھا ہے اور بیعت کی ہے۔ جس دن سے میں نے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آج تک میں نے اپنے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہیں چھوئی ہے۔ تو یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں 100 اونٹ انہوں نے دیا تھا۔ اسی کا وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے سب دے ڈالا، حضرت عمر نے آدھا دے ڈالا، خیال ان کا یہ تھا کہ میں جیتا،
لیکن حضور سید عالم نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے؟ تو کہا یا رسول اللہ دنیا کی جو حقیر پونجی تھی وہ تو آپ کی بارگاہ میں لا کے دے دیا، اور اپنے گھر میں تو میں نے خدا کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس موقع پر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے جب حضور سے یہ کہا کہ حضور میں نے گھر میں آپ کو چھوڑا ہے، تو حضور اس وقت مسجد میں نہیں تھے، اور ابو بکر کہتے کہ میں نے گھر میں چھوڑا ہے، تو ابو بکر یہ مانتے تھے کہ میرے گھر میں بھی رسول ہے، یہاں بھی رسول ہے، تو یہاں بھی ہوئے وہاں ہوئے، تو حاضر ناظر اور کس کو کہتے ہیں؟ ہے نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ پاک تم کو سلام بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابو بکر تم نے پھٹا پرانا کمبل پہن لیا، اس میں کانٹے لگا لیے ہیں، سارا مال لیا کے حضور کی خدمت میں رکھ دیا ہے، اور اس فقیری کے حال میں بھی تم اپنے خدا سے خوش ہو کہ نہیں خوش ہو؟ اللہ اکبر۔ وجد طاری ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مجھ سے بہتر ہے کہ میرا ذکر اس محفل میں ہے، اللہ پاک مجھے سلام بھیج رہا ہے، میری خیریت پوچھ رہا ہے کہ اس حالت میں بھی تم مجھ سے خوش ہو کہ نہیں؟ میرے آقا میں کیا عرض کروں، وہ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندے پاک، اللہ جس خاک کو چاہے وہ بنے بندے پاک، میں خفا، میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ اسی میں ایک صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شریک نہیں ہوئے، 50 دن تک رہ گئے رسول اللہ اس لڑائی میں، 50 دن کے بعد لوٹے تو منافقین بھی بہت سے نہیں گئے تھے، کسی نے پیٹ میں بیماری کا کیا، کسی نے سر میں بیماری کی، حضور بڑی گرمی ہے، کوئی کہے کہ صاحب وہاں میں گناہ میں پھنس جاؤں گا، حضور نے سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہوئے تو میری بے چینی ہوئی کہ میں تو بڑا مالدار تھا، اس وقت بڑا اطمینان تھا، 2 اونٹنی میں نے اسی کام کے لیے خرید رکھی تھی، مگر سستی سے جا نہیں سکا، تو میں کیا کروں؟ شاعر ہوں، اگر بہانہ بنا دوں تو سبھی لوگ بہانہ بنا رہے ہیں، کام چل جائے گا۔ مگر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ بالکل آ گئے تو اب میری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا تھا، حق روشن ہو گیا تھا کہ دنیا میں کسی کے ساتھ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، اسے کون خبر دے گا، لیکن آج اگر میں جھوٹ بولوں اور کل کو جبریل امین آوے یا رسول اللہ یہ بھی جھوٹوں میں شریک تھا تو میں کہیں کا نہیں ہوں گا۔ روشن ہو گیا اور میں نے آ کے سرکار کے سامنے کہا یا رسول اللہ میرا میرے میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی عذر نہیں ہے، حق یہ ہے کہ کوتاہی ہوئی، میں نہیں گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام عذر کرنے والوں میں یہ ایک سچ بولنے والا ہے۔ اچھا جاؤ، اب دیکھو ڈسپلن، دیکھو اسلام کا نظام، دیکھو اب جاؤ، اور مسلمان تم سے مقاطعہ اور علیحدگی اختیار کریں گے جب تک کہ اللہ پاک کا دوسرا حکم نہ آئے۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں جاتا سلام کرتا تو لوگ منہ پھیر دیتے، مسجد میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے تو منہ پھیرا ہوا ہے سرکار کا۔ میں جب نیت باندھتا تو کنکھیوں سے دیکھتا تو یہ معلوم ہوتا کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں، پھر سلام پھیر لیتا۔ تو پھر ایک روز میں اپنے بھائی کے باغ میں گیا، اس سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں تھا، میں نے سلام کیا تو وہ چپ ہوا، منہ پھیر لیا اس نے۔ میں نے کہا تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو بھی ایسے ہی کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، تمہارا معاملہ تو رسول صلی اللہ۔ وہاں سے چلے آ گئے۔ فرماتے ہیں قرآن عظیم اترا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، آسمان دور ہو گیا تھا، مدینے میں وہ سمجھتے تھے کہ میں عجب ہی آ گیا ہوں۔ 50 روز کے بعد جب یہ رات میں بیٹھے ہوئے تھے،
حج یہ ہے کہ بیوی کو بھی علیحدہ کر دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ تب کچھ لوگ دوڑے بھاگے آئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے کہتے ہیں او کعب ابن مالک تمہیں بشارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تمہارے مغفرت کی دعا اتری۔ اللہ اکبر، یہ آئے، سب لوگ استقبال کر رہے تھے، مسجد میں پہنچے، فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مارے خوشی کے روشن تھا، اور فرمایا اے کعب، آج کے اوپر تیری زندگی میں یہ جو دن نکلا ہے، سورج چمکا ہے، اس سے بہتر کبھی بھی تیرے اوپر سورج نہیں چمکا تھا۔ آج تیری دعا آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پوچھا یا رسول اللہ نے معاف کیا یا آپ نے اپنی طرف سے؟ تو فرمایا نہیں، اللہ پاک نے آیت بھیجی ہے۔ تو سرکار کی خدمت میں گئے، دو زانو بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ، جیسا میں سچ بولنے کے نتیجے میں جو سزا میں نے پائی اور جس طریقے سے میری معافی ہوئی، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اب زندگی بھر کبھی بھی کوئی خلاف واقعہ بات نہیں بولوں گا، نہ جھوٹ میری زبان پر آئے گا۔ تو سچائی اسلام کا جوہر ہے۔ مسلمان اگر اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کی نجات ہے۔